نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان سمجھ لیں، یہ گزارش کہ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں ابتدائی وہ پہلے ادا کر لیں، کیونکہ بعد میں چونکہ وقت نہیں دیا جاتا، اس لیے اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صاف پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ اردو تقریر کے بعد فوراً اذان ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، اس کا کچھ حصہ پڑھا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک سنت، اپنا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ یہ میرا طریقہ رہا ہے۔ اب ہم یہ غور کریں اسی آیت پر کہ اگر اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کلام سچا، رب سچا، بات ابھی بھی ہری بھری۔ میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ کتنے لوگوں کو میں نے ہلاک کیا تمہارے سے پہلے، من قبلہم، آپ سے پہلے بہت ساری دنیا آئی ہے، ان کو کیا کیا میں نے ہلاک کیا۔ مکناہم فی الارض، زمین کے اندر حکومتیں بھی کیں، اس زمین اس دھرتی پر حکومتیں بھی کیں، بڑے بڑے مکانات تعمیر کیے، حتیٰ کہ اس دور کے اندر قوم عاد کو لیں تو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے، یعنی آج تو بہت زیادہ جدید مشینیں آ چکی ہیں، اس دور کی بات ہے۔ طاقتور قومیں تھیں جن کا نعرہ کیا تھا، من اشد منا قوہ، ہم جیسا کوئی طاقتور نہیں، اتنا بڑا نعرہ تھا، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہم بڑی طاقتور قوم ہیں۔ اللہ نے ہوا کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب سنت رہی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس قوم کو جب اللہ کو چھوڑ کر، جب اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، جب یہ کائنات کی چیزوں پہ غرور اور تکبر کرتی ہے، پھر اللہ اسی میں برباد کرتے ہیں۔ اب نہ دیکھنے کا دور ہے، یعنی کہ کیسی دنیا کے اندر ہم بس رہے ہیں کہ جو ہم خلا کے اندر ایک چیزیں پھر رہی ہیں، ہر ایک کی جیب میں موجود ہے ایک چھوٹی سی طاقت، چھوٹی سی چیز ہے، کیا کچھ اس کے اندر بھر دیا گیا ہے، کیا کچھ اس کے اندر کر دیا گیا ہے، کتنے فاصلوں کو کم کر دیا گیا ہے جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے۔ اللہ نے آج مبتلا اسی چیز کے اندر کیا جو نظر نہیں آتی، تو خالق ہے، وہ تو قدرت والا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، زمین پر انہوں نے بڑی حکومتیں کی، بڑی طاقتور قومیں آئی ہیں، ہلاک کر دیا۔ اگلی بات سنیے، اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں کیا میں نے کہ ان کے اوپر کوئی نعمتیں نہیں کی تھیں، کوئی انعام نہیں کیے تھے، کہ ان پر ہر وقت عذاب ہی رہتا تھا، کہ نہیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، یہ میرا آسمان ہے جو میری قدرت کا ایک مظہر ہے، جو میرے کنٹرول کے اندر ہے، جو میرے قبضے کے اندر ہے۔ دنیا کی کسی طاقت کے اندر ابھی بھی زمین کے اوپر طاقت حاصل نہیں، آسمان کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں، کہا یہ آسمان جو میرے کنٹرول میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میں نے پیدا کیا ہے، اس آسمان سے میں نے ان پر بارشیں برسائیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور کیا کیا، اوپر سے پانی برسایا، رحمت کی بارشیں برسائیں، نیچے کیا کیا، انہار، نہریں، سمندر،
دریا، ڈیم۔ قرآن مجید کے اندر قوم سبا کے بارے میں اللہ نے کہا یہ واحد قوم تھی جس نے ڈیم قائم کیا، کس پر؟ ریگستان میں، اس پہ نازاں تھی۔ سورہ سبا پڑھیے، سورہ سبا پڑھیں آپ، کیا ناز تھا ان کو۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تمہارے لیے نشانی ہے قوم سبا کے اندر، پڑھو تو صحیح اس کو۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العارم۔ وہ جو ڈیم باندھا تھا، جس پانی پر وہ قوم نازاں تھی، جس پانی کے بلبوتے پر ان کے بڑے بڑے باغات تھے، اس سے بڑا اناج آتا تھا، بڑا پھل آتا تھا، اس پر تکبر کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اسی پانی کو سرکش کر دیا، چلو اسی کو سرکش کیا جس پہ ناز تھا۔ فارسلنا علیہم سیل العارم، وہی اپنا سٹاک کیا ہوا پانی تھا، اسی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بے قابو کر دیا۔ بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل۔ کیا انداز ہے! اللہ فرماتے ہیں چند جھاڑیوں، چند بیری کے درختوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا جو پھلوں کے اوپر وہ ناز سے کرتے تھے۔ ایک رات کے اندر تہس نہس کر دیا۔ کس سے کیا؟ اسی سے کیا جس کو سٹاک کیا ہوا تھا۔ تو وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ایسی قومیں آئیں کہ جن کے لیے میں نے نہری نظام، اللہ فرماتے ہیں، دیے، نہریں چلائیں، پانی کا اعلیٰ نظام تھا۔ آیت کے اس حصے پہ غور کیجئے، آیت کے اس حصے پہ غور کیجئے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کیا، سبب کیا بنا؟ با سببیہ بِذُنُوبِهِمْ، ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ میری ذات ہے میں جو چاہے کروں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں نیکی کروں یا نہ کروں۔ یہ معاشرے کا وہ ایک ایسا پھوڑا ہے، ایسی پھنسی ہے جو کینسر میں بدلتی ہے، پورے معاشرے کے اندر اپنے اثرات کو چھوڑتی ہے۔ گناہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ذات تک رہتا ہے۔ ابھی میں روایت پڑھتا ہوں ایک، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، گناہوں کی وجہ سے ہلاکت، یہ اللہ کی سنت ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہ بھی قائم دائم ہے، وہی رب ہے جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، قوم صالح کو، قوم شعیب کو، کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے خود غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ پڑھیے تو صحیح قرآن مجید کو، کتنی سادہ سی بات اللہ نے فرمائی، دو جملوں کے اندر فرمائی، اہلکناہم بذنوبہم، ان کو کائے کے لیے ہلاک کیا ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ میری ذات ہے، میری ذات ہے، میں جو چاہے کروں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ میں نے اپنی ایک ایسا جملہ پتہ نہیں کتنے دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے، آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ کتنی دلیری ہے اس کے اندر، کتنی دلیری ہے اس کے اندر۔ تو آپ کر کے تو دیکھیں کسی سے بات، کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ان روایات کو پڑھیے، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ان روایات کو میں دعوت دیتا ہوں آپ حضرات کو پڑھیے، جن روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ قوم نیکی کے پھیلانے کو چھوڑ دے گی اور نہی عن المنکر، برائیوں کو روکنے سے رک جائے گی، پھر ان پر کیسے عذاب آئیں گے۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اہلکناہم بذنوبہم، یہ رب کی سنت ہے، گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر نشاندہی بھی کر گئے، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے،
فرماتے ہیں ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب۔ میں روایت کا ترجمہ کروں گا، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں آئے گی، صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ روایت کے اندر جس گناہ کا ذکر ہے اور اس گناہ کے بدلے میں کیا حالات آئیں گے، بس یہ دیکھنا ہے وہ گناہ پایا جا رہا ہے ہمارے اندر کہ نہیں۔ نمبر 2، جس گناہ کے کرنے پر جو حالت آئے گی اس قوم پر، وہ حالت سامنے ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے بس۔ اور اگلا کام کیا کرنا ہے، اس گناہ کو چھوڑنا ہے، بحیثیت ایک فرد کے، بحیثیت ایک امت کے، ہم نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہے، اہلکناہم بذنوبہم۔ اس کے بعد آیت کا ایک آخری حصہ رہتا ہے، وہ آخر میں پڑھوں گا، وہ بھی رب کی سنت ہے، وہ بھی رب کی سنت ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب۔ جس قوم کے اندر خیانت پھیل جائے، کرپشن ہو جائے شروع، خیانت، بددیانتی، امانت نہ رہے، امانت کی ضد ہے خیانت، اس کا آج کل ترجمہ کرپشن کی کیا جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر خیانت پھیل جائے، اللہ اس قوم کے دلوں کے اندر دشمن کا رعب پیدا کر دیتے۔ قلوب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ خود فرماتے ہیں مومن کا دل میری انگلیوں کے درمیان ہے۔ خیانت کرے گی قوم، من حیث القوم، دشمن کا رعب دل میں آئے گا۔ نمبر 2، ولا فش الزنا فی قوم قط الا کثر فیہم الموت۔ جس قوم کے اندر زنا پھیل جائے، اس قوم کے اندر اموات کی کثرت ہو جائے گی۔ جس قوم کے اندر زنا پھیل جائے، اس قوم کے اندر اموات کی کثرت ہوگی۔ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں اموات کیوں ہو رہی ہیں، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بہت ساری ہیں، میرے سے بہتر جانتے ہیں آپ۔ ہمیں نظر تو آتا ہے کہ آج دن کے اندر کتنے مر گئے، ہمیں پتہ تو چلتا ہے آج دن میں کتنے مر گئے، اور اس موت کی وجہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں کیا بتلایا گیا ہے۔ ولا فش الزنا فی قوم، کسی قوم کے اندر جب زنا کی کثرت ہوتی ہے، زنا بڑھنے لگتا ہے، تو اموات کی کثرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الا کثر فیہم الموت، 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق او کما قال۔ جب کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو رزق کی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ 24 گھنٹے بھی کمائیں تو پوری نہیں پڑتی، 24 گھنٹے بھی کمائیں۔ آپ سورۃ المطففین آخری پارے میں ہیں، آپ پڑھیے اس کو، پہلی آیات پڑھیں، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب دینے کی باری آتی ہے یخسرون، کم کر کے دیتے ہیں۔ لینے کے پارٹ اور، دینے کے پارٹ اور، لیتے وقت اور نظریے سے، دیتے وقت اور نظریے سے۔ کتنی ڈنڈی ماری جاتی ہے اس کے اندر، میں نے کیا نام نشاندہی کروں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس قوم نے بددیانتی، خیانت، زنا اور ناپ تول کے اندر کمی کے کتنے ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ وہ کوئی اور معاشرہ نہیں ہے، ہم ہی ہیں اس دھرتی کے فرد، میں ہوں اور آپ ہیں، اور کون ہے؟ میں اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے معاشرہ کو معاشرہ کہوں گا، معاشرہ نہیں کہلائے گا، میں شامل ہوں اس کے اندر، ہمارے ایک شامل ہے اس کے اندر۔ اور یہ یقینی بات ہے، ایسا ہوگا، ہوگا کیا ہو رہا ہے، میں کیا کہوں اس کو، ہوگا نہیں ہو رہا ہے۔ ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا ان قطع عنہم الرزق، رزق کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، ولا حکم قوم بغیر الحق، جب کسی قوم کے اندر ناحق فیصلے ہوں، جب کسی قوم کے اندر ناحق فیصلے ہوں، جب فیصلے بکنے شروع ہو جائیں، جب فیصلے بکنے شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟
ولا حکم قوم بغیر الحق الا فشى الدم او کما قال، اس قوم کے اندر خون ریزی شروع ہو جائے گی، ظاہر ہے پھر وہ خود فیصلے کریں گے، ایک کے بدلے 2 کو ماریں گے، 2 کے بدلے میں 3 کو ماریں گے، یہی ہوگا۔ جب کسی کو اس کے مطابق حق نہیں ملے گا، اس کا فیصلہ اس کے مطابق صحیح سنایا نہیں جائے گا جس کا وہ حقدار ہے، اور اس کے ناحق فیصلہ اس کے سامنے کیا جا رہا ہوگا تو کیا کرے گا؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اجازت دی ہے، اجازت نہیں، میری بات کو غور سمجھیے گا کہ جب کسی قوم کے اندر ناحق فیصلہ ہوگا تو اس قوم کے اندر کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ وہ ہے خون ریزی، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات ولا خطر قوم بالعہد، جب کوئی قوم معاہدوں کو توڑے گی، وعدوں کو توڑے گی۔ کتنی آج یہ دیکھیں نا کتنے معاہدوں کو توڑا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک نظم تحریر لکھو جی، فلاں لکھو، اسٹامپ پیپر، فلاں 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 فلاں، عہدے کے بل بوتے پر، پیسوں کے بل بوتے پر، شخصیت کے بل بوتے پر کتنے معاہدوں کو توڑا جاتا ہے۔ آپ صلح حدیبیہ کو پڑھ لیں، میں تو اشارہ دوں گا صرف، کیا معاہدے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدوں کی کس طرح پاسداری کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ مخالف قوموں نے توڑ دیے تھے۔ بلا خطر قوم بالعہد، جب کوئی قوم اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی، معاہدوں کو توڑتی ہے، وعدوں کو توڑتی ہے، حالانکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اوفوا بالعہد، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس کے بارے میں تمہارے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ جب یہ قوم اپنے معاہدوں کو توڑے گی تو کیا ہوگا؟ الا سلط علیہم العدو، ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا، دشمن مسلط ہو جائے گا، دشمن مسلط ہو جائے گا۔ اس کے لیے مشکات کی ایک اور روایت سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں اور آیت کا وہ آخری حصہ پڑھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها او کما قال علیہ السلام، ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ غیر قومیں اتنی جری ہو جائیں گی کہ وہ ان امت مسلمہ پر چڑھ دوڑے گی۔ کیسے؟ جیسے ایک کھانے والی کھانا بناتی ہے اور اپنے اس کھانے کی طرف دعوت دیتی ہے کہ آؤ کھا لو، غیر قومیں امت مسلمہ کو، پوری غیر قومیں متحد ہو کر یوں کہیں گی آؤ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑو، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا۔ صحابی نے پوچھا قال قائل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت اتنے تھوڑے سے ہوں گے؟ نحن قلت یومئذ، اس دن ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ غیروں کو یہ کہنے کی جرت ہوگی کہ آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ، چڑھ دوڑو ان پر، کیا ہم اتنے تھوڑے سے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس دن تو تم آج کی بنسبت بہت زیادہ ہوگے، یومئذ کثیر، بہت زیادہ ہوگے، تمہاری افرادی قوت زیادہ ہوگی، تمہیں ایٹمی طاقت بھی ہوگے، تمہارے پاس اور چیزیں بھی ساری ہوں گی امت مسلمہ کے پاس، جغرافیائی طور پر بھی تم مضبوط ہو جاؤ گے، ہر لحاظ سے مضبوط ہوگے، کثرت بھی تمہیں مل جائے گی، لیکن یہ قومیں تمہیں کہیں گی چڑھ دوڑو ان پر۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہن کی وجہ سے، وہن، واؤ ہے لاہور والی اور نون۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، اس دنیا جو نہ رہنے والی ہے اس سے محبت کرو گے اور موت سے ڈرو گے۔ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرو گے، موت سے ڈرو گے تو یہ قومیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گی۔ میں نے ایک آیت پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنایا، 5 باتیں انہوں نے کی، آخر میں حدیث کو سنایا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 میں نے پڑھی تھی، اس کا آخری حصہ باقی ہے، وہ سن لیجئے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ فرماتے ہیں الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، تم سے پہلے بہت سی قومیں آئی ہیں جو زمین کے اندر حکومتیں بھی کی، گھر بھی بنائے، سب کچھ کیا، میں نے ہلاک کر دیا۔ فارسلنا السماء علیہم مدرارا، میں نے سارے کام کیے، ان کے اوپر نعمتوں کی بارش بھی کی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم،
ان کے لیے نہری نظام بھی بہترین بنایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اگلی بات سنیے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو آج بھی موجود ہے، ڈرنے والی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر میں ان قوموں کو، ان لوگوں کو جو میری نافرمانی سے باز نہیں آتے، پھر ان کو میں ہٹا کر اور قوموں کو لاتا ہوں، پھر اور بندوں کو پیدا کرتا ہوں جو میری عبادت کرتے ہیں، پھر اور قومیں آتی ہیں جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج بھی وقت ہے، سمجھ جائیے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم پیدا کرتے ہیں ایک اور قرن، اس کو بدل کر. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.